السلام علیکم۔ جیسے ہی تاریخ بدلتی ہے، موبائل پر نوٹیفیکیشنز کا پہاڑ آ جاتا ہے۔ کیک کاٹے جاتے ہیں، موم بتیاں بجھائی جاتی ہیں اور ہیپی برتھ ڈے کے نعرے لگتے ہیں۔ آج کے دور میں سالگرہ منانا ایک ایسی روایت بن چکی ہے جس سے بچنا ناممکن معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ محض ایک خوشی کا اظہار ہے یا کسی دوسری تہذیب کی نقالی؟ ذیشان اظہر آفیشیل پر آج ہم اسی حساس موضوع پر بات کریں گے کہ سالگرہ منانا کیسا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسلام میں عیدین کے علاوہ کوئی تیسرا سالانہ تہوار مذہبی حیثیت سے موجود نہیں ہے۔ سالگرہ منانے کا مروجہ طریقہ یعنی کیک کاٹنا، موم بتیاں بجھانا اور تالیاں بجانا، یہ خالصتاً غیر اسلامی اور مغربی تہذیب کی پیداوار رہے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ موم بتی بجھانا، جسے مغرب میں خواہش پوری ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے، ایک مشرکانہ عقیدے کی باقیات ہے۔ اسلام ہمیں روشنی بجھانے کا نہیں بلکہ چراغ جلانے اور روشنی پھیلانے کا سبق دیتا ہے۔ لہٰذا اگر سالگرہ اس لیے منائی جا رہی ہے کہ یہ غیروں کا طریقہ ہے تو یہ شرعاً ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ سالگرہ کہنا دراصل ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ بچہ 1 سال بڑا ہو گیا، لیکن حقیقت میں اس کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ وہ قبر اور آخرت کے 1 سال اور قریب ہو گیا۔ کیا یہ وقت تالیاں بجانے اور شور کرنے کا ہے، یا یہ وقت سر جوڑ کر بیٹھنے اور محاسبہ کرنے کا ہے کہ جو عمر عزیز کا 1 سال گزر گیا، اس میں میں نے اپنے رب کو کتنا راضی کیا، کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں کمائے۔ ایک دانا انسان وہ ہے جو وقت کے گزرنے پر خوش ہونے کے بجائے اس کی قدر کرے۔ اگر ہم سالگرہ کو صرف ایک دن کی تبدیلی کے طور پر دیکھیں تو یہ فکر کا مقام ہے، جشن کا نہیں۔ اگر کوئی شخص دکھاوے، فضول خرچی اور غیروں کی نقالی کے بغیر صرف اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے گھر میں کوئی اچھی چیز پکا لے یا بچوں کو دعا دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ جب ان کی سالگرہ آئے وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اسے 1 اور سال زندگی دی۔ کچھ رقم صدقہ کریں تاکہ آنے والا سال بلاؤں سے محفوظ رہے۔ اپنی زندگی کے مقصد پر غور کریں۔ ہمارے نبی علیہ وسلم پیر کا روزہ اس لیے رکھتے تھے کہ اس دن آپ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ہے اسلامی طریقہ نعمت ملنے پر عبادت اور شکر گزاری کرنا، نہ کہ ہلا گلا اور فضول خرچی۔ خلاصہ یہ ہے کہ سالگرہ منانے کے مروجہ مغربی طریقے سے بچنا ہی ایمان کا تقاضا ہے۔ خوشی ضرور منائیں مگر اللہ کی حدود میں رہ کر۔ یاد رکھیے، اصل سالگرہ یا اصل کامیابی وہ دن ہوگا جب ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوں گے اور اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ امید ہے آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے سوچ کے نئے در وا کرے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم مل کر اپنی اصلاح کر سکیں۔ ذیشان اظہر آفیشیل سے جڑے رہیے گا۔ اللہ نگہبان۔